अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर देंगे। ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, मुतादिद मुसाफिरों के जाँ बहक होने की इत्तलात, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हजरत इमाम हुसैन के चहलम में शिरकत के लिए इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस ईरानी शहर में एक दीवार से जा टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना समेत दूसरे शहरों से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। अहम खबर दे रहे हैं, ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। 25 मुसाफिरों के जा बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हजरत इमाम हुसैन के चहलम में शिरकत के लिए इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस यज़्द में एक दीवार से जा टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लड़काना समेत दूसरे शहरों से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। आपको बताएं, यहां पर ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। 25 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बस में सवार अफराद का ताल्लुक लाड़काना समेत दूसरे शहरों से है। बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है, ऐसा कहना है ऐनी शाहिदीन का। ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है, जिसमें मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं, ईरान में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हजरत इमाम हुसैन के चहलम में शिरकत के लिए इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस यज़्द में एक दीवार से जा टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना समेत दूसरे शहरों से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। आगे बढ़कर आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जायद अरसे से मुसलसल जारी जंग की भारी कीमत चुकाई है। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने अपने हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खो दिया। कहा, साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्दी ने मुल्क की मईशत को भी अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुंचाया। हम दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर एहलकारों को भी खराज अकीदत पेश करते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर काम करके सबके लिए एक महफूज और पुरअमन दुनिया तश्कील दे सकते हैं। हरिपुर से खबर देंगे, जहां चौहर शरीफ में मस्जिद के बाहर हाजिर सर्विस जज पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जज मोहम्मद फरीद जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के बाद एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज फरीद को 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। हरिपुर से खबर दे रहे हैं, जहां पर चौहर शरीफ में मस्जिद के बाहर जज पर नामालूम अफराद की फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जज मोहम्मद फरीद जख्मी हुए हैं। तिब्बी इमदाद के बाद एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज फरीद को 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। 9 मई की मंसूबा साजी और 26 नवंबर के धरने के पीछे फैज हमीद का हाथ था। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई का 26 नवंबर का धरना आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए था। फैज हमीद के लेवल के आदमी को सिर्फ रिपोर्ट्स पर नहीं पकड़ा जा सकता। नाकाबिले तरदीद सबूत के बाद फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला किया गया होगा। फैज हमीद को बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर भी माफी नहीं मिलेगी। यकीन से कह सकता हूं, फैज हमीद नवाज शरीफ से नहीं मिले। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा है, कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी सूरत कबूल नहीं है। एक्सटेंशन का मामला होना ही नहीं चाहिए। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांगते हैं। मौलाना फजल रहमान से हमारा वर्किंग रिलेशन है। जमात इस्लामी भी साथ होगी। सिंध की जमातों से भी बात जारी है। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर तमाम जमातों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हुकूमत के दिन थोड़े हैं, दिसंबर तक चीजें लपेटी जाएंगी। असद कैसर ने कहा कि फायरवॉल लगाकर आईटी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल से बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। बानी पीटीआई ने बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया।
بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم اور کابینہ سوچے اگر ان کا مینڈیٹ چرا لیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ جمہوریت کو خطرات پر دنیا برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے۔ پاکستانی عوام نے انتخابات میں انصاف اور آزادی کے لیے ووٹ دیے۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ مجھے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے۔ عبادت، مطالعہ اور ورزش نے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط رکھا ہے۔ میں مستقبل کی جدوجہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا غزہ کی المناک صورتحال پر برطانوی حکومت اپنا قائدانہ کردار ادا کرے۔ برطانوی حکومت اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن عدالتی نظام کی حکومت کے ساتھ معاونت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اس کے برعکس وطن عزیز میں 9 مئی کو سازش کے تحت مسلح بغاوت برپا کی گئی۔ اتنا بڑا سانحہ اور سزا اور جزا کا عمل 16 ماہ سے مفلوج ہے۔ قانون یرغمال ہے، عملداری ذاتی خواہشات کی ہے، آئین اور قانون بے توقیر ہے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ بشرا بی بی راولپنڈی میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات میں ملزمہ نامزد تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کرتے ہوئے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے بری کیا۔ واضح رہے کہ بشرا بی بی راولپنڈی میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات میں ملزمہ نامزد تھیں۔ بشرا بی بی GHQ ISI دفتر سمیت حساس مقدمات میں نامزد ملزمہ تھیں۔ پولیس نے ملزمہ کی طلبی اور جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ خدشہ درست ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ان کا مقدمہ بھی ملٹری کورٹ میں چلے۔ یہ خدشہ نہیں، ان کا یقین ہے کیونکہ یہ کہانی 9 مئی کے گرد گھومتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 9 مئی 2023 کو جو کچھ ہوا، کون کون اس میں شریک تھا، کہاں کہاں بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی ہوئی، کہاں کہاں سے کون کون سے پیغامات آئے، کون کون کردار تھا، یہ سب بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہے۔ اس بارے میں ہمیں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کو ہرگز نہیں۔ فیض حمید کے بعد ثاقب نثار کا نام آنا بڑی خبر ہے۔ تواتر سے آنے والی خبروں سے محسوس ہوتا ہے کہ ثاقب نثار کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ضرور تھا۔ ہمارے پاس واضح شواہد موجود ہیں۔ فیض حمید کا ذاتی مفاد تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، جس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں JJY کا سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے۔ ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ موجودہ حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں۔ ملک کا سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ریاست ہی غیر مستحکم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا۔ اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی۔ تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار، ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو مسائل ہیں، ان کے داخلی معاملات ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی جا کر لیا ہے انہوں نے، یا شاید ابھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ابھی وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ 18 کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان آفریدی نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سارا مسئلہ کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی تک چیزیں صحیح پہنچتی نہیں ہیں۔ شکیل خان PTI کے پرانے سٹیک ہولڈر ہیں۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے۔ علی امین گنڈاپور نے تمام کابینہ ارکان سے حلف لیا ہوا ہے۔
خان صاحب علی امین گنڈاپور پر بہت اعتماد کرتے ہیں، معاملے پر کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماد اظہر پارٹی کا سرمایہ ہیں، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بڑھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کنفیوژن پہ ہوتی ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ خان صاحب کے پاس شکیل صاحب 2 دفعہ گئے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب اور شکیل دونوں پی ٹی آئی کی بنیاد ہیں، تو کمیٹی اس پہ بنا دی گئی ہے اور کمیٹی اس کو سنے گی اور جو چیز ہوگی سب کے سامنے۔ حماد اظہر صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ کچھ خاص لوگ ہی ملتے ہیں جو خان صاحب نے ان کو انٹائٹل کیا ہوا ہے، تو انٹریکشنز بڑھنے چاہیے۔ فساد نہ کریں، آئیں ملک کی خاطر مل بیٹھیں، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں پنجاب حکومت نے بڑا ریلیف دیا ہے۔ 500 یونٹ کا مطلب 98% پاکستان کے گھرانے ہیں جنہیں یہ سہولت دی گئی ہے۔ 200 یونٹ تک کے گھرانوں کو پہلے ہی ریلیف دیا ہوا ہے۔ ہر صوبے کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گیس کے حوالے سے بھی کوشش ہوگی کہ ریلیف دیا جائے۔ فساد نہ کریں۔ 500 یونٹ کا مطلب ہے بھائی 98% پاکستان کے لوگ، کہ 86% پاکستان کے ہر فرد کو سہولت دی گئی ہے، پنجاب کو نہیں، ہر صوبے کو، ہر خطے کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کمپٹیشن ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبہ بڑھ چڑھ کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں، بالخصوص جو غریب لوگ ہیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے۔ اور گیس کے حوالے سے بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی، ابھی ہم نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی ہے، گیس کی وہی قیمت چل رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری اور پیغام رسانی کا معاملہ، سیکیورٹی اداروں نے سہولت کاری میں ملوث مزید 6 افراد کو تحویل میں لے لیا۔ تحویل میں لیے گئے جیل ملازمین میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تحویل میں لیے گئے ملازمین میں 2 لیڈی وارڈز، سویپر اور کیمرہ سیکیورٹی چیکنگ پر تعینات اہلکار شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے گئے ملازمین کے زیر استعمال موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے۔ جیل کا لیڈی سٹاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا۔ جیل ملازمین کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال اور ناظم شاہ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا۔ 14 اگست سے اب تک سہولت کاری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 افراد تحویل میں لیے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی۔ کاغذات نامزدگی 28 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 29 اگست کو ریٹرننگ افسران امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کریں گے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 9 اکتوبر بروز بدھ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق اتوار چھٹی کے روز کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ 30 اگست سے 4 ستمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 5 ستمبر سے 7 ستمبر تک کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 9 سے 13 ستمبر تک ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 14 ستمبر کو امیدواروں کی عبوری فہرست آویزاں کی جائیں گی۔ 16 ستمبر کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 17 ستمبر کو بلدیاتی امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گی۔ 10 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک 5 روز میں نتائج مرتب کرنے ہوں گے۔ حسد نہ کریں، پیروی کریں۔ ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبائی حکومتیں بھی آگے آئیں اور اپنے عوام کو ریلیف دیں۔ وفاق نے 3 ماہ کے لیے 200 یونٹ تک صارفین کو ریلیف دیا۔ مزید ریلیف کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے۔ جن لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے اور LNG پر مہنگے بجلی گھر لگائے اور ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا، وفاق کے پاس سندھ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے M&V ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق گائیڈنس میں، صدر آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس میں ایک مکمل ایسا سولوشن دیں گے جو کہ بجلی کا جو بحران جو پیدا کیا ہوا جن لوگوں کا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، وفاق کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی ایک انالیسس، میں انشاءاللہ کسی درست وقت پہ اس کو شیئر کروں گا کہ ہمارے اس پہ آبزرویشنز کیا ہیں۔ 2 مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کل کسی نے کہا 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن، پروٹوکول، جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے پر نہیں دیا۔ خوشی ہے عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے۔ یہ شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ سولر ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا۔ لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں ہوتا، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے، ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی۔ بجلی کے بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھرکول پروجیکٹ بند کر دیا۔ تھر پارکر کے کوئلے کو نون لیگ اس وقت بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ ہوتا۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں بڑھائے تھے، بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بنائے تھے، انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے۔ اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحب اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے۔ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اور پی ایم ایل این نے تھرکول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا، وہ جو کیٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام ایمن کو جواب، کہا سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز وہاں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا بجلی کیوں مہنگی ہوئی آپ کی لیڈرشپ کو علم ہے، تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں۔ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں۔ مریم نواز تو پنجاب کی خدمت کریں گی، اس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، توانائی بحران کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے ضلع ملیر میں پولیس کا سرچ آپریشن۔ ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر پولیس نے ملیر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران جدید ڈیوائسز کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس دوران مشتبہ افراد کا کرمنل ریکارڈ اور رہائشی رجسٹریشن بھی چیک کی گئی۔ سرچ آپریشن میں خواتین اہلکاروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔
खबर दे रहे हैं कराची में ऑपरेशन के दौरान जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल भी किया गया। कराची के इलाके मलीर में सर्च ऑपरेशन किया गया है। सर्च ऑपरेशन में मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड, रिहायशी रजिस्ट्रेशन भी चेक की गई। मलीर में मुनशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। मुलीर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। कराची से खबर दे रहे हैं ऑपरेशन के दौरान जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल भी किया गया। सर्च ऑपरेशन में खवातीन एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया है। अहम खबर है कराची से मलीर में मुनशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। मलीर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं नबील अहमद से। जी नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP मलीर काशिफ आफ्ताब आबासी की हिदायत पर क्राइम की रोकथाम और मंशियात फरोश मुलजाम के खिलाफ जिला मलीर में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना गदाफ सिटी, मलीर कैंट और थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में किया गया। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन में DSP, SHO और लेडी पुलिस और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान तलाशी डिवाइस का इस्तेमाल भी किया गया और मुश्तबा अफराद और क्रिमिनल रिकॉर्ड और रिहायशी रजिस्ट्रेशन भी चेक किए गए हैं। मलीर पुलिस की जानिब से सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद क्राइम कंट्रोल और इलाके में मौजूद क्रिमिनल की गिरफ्तारी के लिए किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नबील अहमद, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बुशरा बीबी और नजमो साकिब की मुबैना ऑडियोज का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की गुज़श्ता समात का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि 19 मई 2023 को वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन कायम किया। इंक्वायरी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाज जारी किया, जिसकी आज तक समात न हो सकी। वफाकी हुकूमत ने अपनी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट में दायर की गई रिट में कहा कि ऑडियो मन घड़त है। हाई कोर्ट इस बात की पाबंद थी कि पहले इन इल्जामात का जायजा लेती। ताहुक्म सानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोका जाता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया कि फरीकैन चाहें तो इजाफी दस्तावेजात जमा करा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि नाराजगी के नाम पर दहशत गर्दी कबूल नहीं। मुल्क के साथ नाराज नहीं हो सकते। आपके मुतालबात हो सकते हैं, यह आपका हक है। आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें, मगर नाराजगी के नाम पर वायलेंस और दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं। नौजवान इत्तेहाद और रवादारी को फरोग दें। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजबूत करें। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद निज़ाम तालीम पर होती है। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि तालीमी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का नाम है। नाराजगी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। अपने मुल्क के साथ आप नाराज नहीं हो सकते। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपकी डिमांड्स हो सकती हैं, और वो आपका हक है कि आप अपनी कोई भी हुकूमत हो आप उसको पेश करें। इस कौम के नौजवान होने के नाते आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि आप इत्तेहाद और रवादारी को फ़रोग दें। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद उसके निज़ाम तालीम में होती है। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि तालीम तनकीदी सोच को फ़रोग देने, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने और इनोवेशन करने की सलाहियत को परवान चढ़ाने का नाम है। हर नौजवान को सीखने, बढ़ने, पढ़ने और सबकत हासिल करने का मौका मिले। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम का ABN न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत दी है। मजीद कहा, क्रिकेट खेलने पर डांट पड़ी तो जैवलिन थ्रो शुरू कर दी। सर्जरी के बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल काम था। पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने पर बेहद खुशी हुई। जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तोहफा तो तोहफा ही होता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज्जत दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। ज़्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे। कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। अक्सर जब भी मैंने कंपटीशन खेला या मैंने कभी मेरे से पूछा गया कि यार आपने उससे जीतना है, नीरज चोपड़ा भाई से जीतना है, फलाने से जीतना है, तो मेरा एक ही हदफ होता था कि मैंने अपनी बेस्ट करनी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।